الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا تھا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ ناظرین و سامعین، یہاں سے ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے، لہٰذا حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل میلاد کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ آگے فرمایا، میں نے تمہیں فضیلت دی، بے شک انی فضلتکم، بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور علیہ السلام کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے وہ ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا عزت صرف حضور علیہ السلام کے قدم سے وابستہ ہے، جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا وہ ذلیل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آگے آیت نمبر 123 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش کام آئے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے، کیا ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑوا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، بلکہ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، اور جیسے قرآن پاک میں 20 جگہ، جی ہاں 20 جگہ قرآن پاک میں احادیث طیبات نے
مسلمانوں کے لیے شفاعت ہے اور مسلمانوں ہی کی کل قیامت کے دن مدد ہوگی۔ جیسے بخاری اور مسلم شریف کی حدیثوں میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ جی ہاں، کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت کا دروازہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں کھولوں گا۔ جی ہاں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کی، مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی امام بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دو حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم آتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب کی وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلاء آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، اور فرزند یعنی بیٹے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی وغیرہ، یہ سب آپ کی آزمائش میں ہیں۔ نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ بیٹے کو ذبح کریں، وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ہم نے فرمایا آپ نے سچ کر دکھایا ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور آپ علیہ السلام تمام امتحانوں میں پورے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام یعنی پیشوا بنایا، اور آپ علیہ السلام اللہ کے خلیل یعنی خلیل اللہ قرار پائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آگے فرمایا للناس اماما، لوگوں کے لیے پیشوا بنایا۔ یہاں امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب ہی آپ علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ تفسیر جلالین میں فرمائش تفسیر قدوۃ فی الدین یعنی دین میں پیشوائی سے مراد لی گئی ہے۔ آگے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہیں ملے گی، فاسق ہوئے تو نبوت نہیں ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا
نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔